السلام علیکم بابا جی، آپ آج پھر ہماری محفل آپس کی باتیں میں تشریف لائے ہیں، تو آج آپ سے پھر میں نے ایک دو سوالات کرنے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں نوجوان لوگ فلمیں دیکھنے، پارکوں میں گھومنے، سیر و تفریح کے پروگرام بنانے اور دوسری مختلف ایکٹیویٹی، میچ دیکھنے، دوسری ایکٹیویٹی، اخبارات پڑھنے، سیاستدانوں کی باتیں سننے، یہ کہاں تک درست ہے کہ ایک آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے؟ وعلیکم السلام۔ آصف صاحب، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ آپ دیکھیں، لوگوں کا بہت سارے لوگ میچ کے معاملے کے اندر انٹرسٹڈ ہیں، بہت سارے لوگ گیموں کے معاملے میں انٹرسٹڈ ہیں، بہت سارے لوگ انجوائمنٹ کے طریقوں کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ لوگ تخریب کاری سے بچے ہوئے ہیں، ان کا دماغ گیموں کے اندر اور انجوائمنٹ کے اندر الجھا ہوا ہے، جو انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ ان گیموں کے اندر انٹرسٹ لے رہے ہیں، ان کا دماغ تخریب کاری کی طرف نہیں جا رہا۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ انسان کو کتابیں پڑھنا، انٹرسٹ لینا، مختلف موضوعات کو ہابی بنانا، کھیلوں کے اندر انٹرسٹ لینا، اس کو ہابی بنانا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس سے ہم تخریبی دماغ کو مصروف کر دیں گے پلے کے اندر، کھیلوں کے اندر۔ وہ دماغ جو کھیلوں کے اندر انٹرسٹ لے گا کسی حد تک تخریب کاری سے بچ جائے گا۔ بابا جی، آپ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ نہ آپ اخبار کا شوق رکھیں، نہ گیم کے اندر گھسیں، اپنے کام کی طرف توجہ دیں، تو آج آپ نے اس کے اپوزٹ بات کی ہے کہ انسان کو تخریب کاری سے بچنے، کیا ہم کوئی سارے تخریب کار تو نہیں ہے کہ آپ نے یہ میسج دیا ہے؟ اس بات کو بھی کلیئر میں آپ کو کر دوں کہ دنیا میں تمام دماغ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہم نے ان دماغوں کی کاؤنٹنگ کرنی ہے، ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ان دماغوں کو کسی مثبت راستے کے اوپر لگانا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ تمام گیمیں وغیرہ بند کر دیں، کوئی اخبار، کوئی ٹی وی، کوئی ان چیزیں آپ بند کر دیں، تو لوگوں کا دماغ اس طرف سے ہٹ کے اور غلط چیزوں کی طرف چلا جائے گا، جو کہ اس سے بھی بہت زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ اپنا شمالی علاقہ جات کے اندر جہاں پر کوئی گیمز یا سہولیات وغیرہ نہیں ہیں، انہوں نے صرف گنیں پکڑی ہوئی ہیں اور لوگوں کو مارنے کا ہی گیم شروع کیا ہوا ہے۔ اس سے بچ جائیں۔ بابا جی، آج کل مذہبی جنونیت کا بڑا رجحان ہے کہ لوگ مذہب کے اوپر بڑی جنونیت اور شدت پسندی اور انتہا پسندی کا ان کے پاس رجحان پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ دنیا کا ہر مذہب انسان کو مذہبی جنونی بننے سے روکتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے انسان کو مذہبی جنونی بننے سے روکتا ہے۔ وہ چاہتا ہے، مذہب یہ چاہتا ہے کہ انسان ان کی اچھی باتوں کو پک کر کے اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر استعمال کرے، بجائے اس کے اندر تشدد کا کوئی عنصر موجود نہ رہے۔ ہمیشہ اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے قرب و بیاں۔ پیار چاہتا ہے اپنے بندوں سے۔ بابا جی، کل بھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ تعلقات کے حوالے سے، آج میں پھر اس کی ذرا آپ مجھے کھل کے بتائیں کہ تعلقات کا احاطہ انسان کو کس حد تک رکھنا چاہیے؟ کیا وسیع تر تعلقات رکھنے چاہیے کہ ایک محدود کے دائرے کے اندر رہ کر تعلقات رکھنے چاہیے؟ رابطے حد سے بڑھ جائیں تو غم ملتے ہیں، اس لیے ہم اپنے چاہنے والوں سے کم ملتے ہیں۔ انسان کو اپنے رابطے اور اپنی تمام معاملات کو ایک حد تک رکھنا چاہیے، اس کو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی تمہاری ڈیمانڈ ہے، جتنی ضرورت ہے، اس حد تک، ضرورت کی حد تک ہی لوگوں سے اپنے رابطے کو رکھو۔ یہی ایک طریقہ کار ہے معاشرے کے اندر پرسکون زندگی گزارنے کا۔ اچھا بابا جی، ایک تھوڑے سے اور سوالات کرو۔ ہمارے معاشرے میں آج کل شادی میں مختلف قسم کی رسومات، مہندی لگانا، ڈول باجے بجانا
اور عمروں کا دیکھنا کہ اس کی عمر کتنی ہے، اس کی عمر کتنی ہے، ایجوکیشن کتنی ہے، کیا کام کرتا ہے، یہ سب چیزیں اکاؤنٹ کی جاتی ہیں، بجائے کہ اس کی دینداری یا اس کی شرافت کو اکاؤنٹ نہیں زیادہ تر کیا گیا بلکہ اس کے پیسے کے اوپر زیادہ تر نظر دہرائی جاتی ہے۔ اور مختلف قسم کے بڑے بڑے 500 ہال بک کرانا، بندوں کو بلانا، ڈول ڈھماکے کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ساری رسومات ہیں، کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شادی کس استوار پہ قائم ہونی چاہیے؟ اصل میں نے پہلے بھی اس بات کا جواب دیا تھا کہ انسان کو خواہش اور نمائش کے اندر نہیں پڑنا چاہیے۔ نظریہ ضرورت کو جو شخص سامنے رکھے گا کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ فضول خرچی جو ہے نا وہ خواہش اور نمائش کی طرف ترغیب دیتی ہے آدمی کو، لیکن نظریہ ضرورت جو ہے نا وہ کبھی خواہش اور نمائش کی طرف نہیں جاتی، وہ صرف ضرورت پورے کرنے کی حد تک ہے۔ ڈھول کی بجانا، مہندی لگانا، ساری خوشیاں اگر انسان ضرورت کی حد تک رکھے تو بری بات نہیں ہے۔ تو کیا یہ ڈول بجانا، یہ دوسری چیز ہے، یہ لاکھوں روپے اس پہ خرچ کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک چیز ہے؟ میں نے ابھی یہ عرض کی آپ لوگوں سے کہ بھائی ہر چیز کو ایک ضرورت کی حد تک رکھو۔ تم ایک ڈھول کی لا کے اپنے گھر میں بھی لڑکیاں بجا سکتی ہیں، ایک ڈھول والے کو لا کے ڈھول بھی بجایا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ جناب فوجی بینڈ لے کر آئیں اور بہت زیادہ اس کے انتظامات کریں، وہ تو خواہش اور نمائش کے اندر چلی جائے گی نا بات۔ اپنی خوشیوں کو نمائش اور خواہش میں نہ جانے دیں، اپنی زندگی کو اپنی نظریہ ضرورت کی حد تک خوشیوں کو رکھیں تو آپ پرسکون رہیں گے۔ اچھا، ایک اور بات کی وضاحت کرتے کہ ہمارے معاشرے میں ایک معیار دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کی پیسہ کتنا ہے، اس کے پاس شادی کے لیے دوسری چیزیں کاؤنٹ کی جاتی ہیں، اور ایک آدمی بہت اچھا ہے، شریف آدمی ہے، سب کچھ ہے، کچھ لوگ عمروں کو دیکھتے ہیں، عمروں کو بڑا دیکھ بھال کے کہ اس کی بندے کی عمر کتنی ہے، یہ کیا ہے، ان چیزوں کو بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں۔ کہ آپ اس شادی کے بارے میں کیا کہیں گے کہ شادی کا انتخاب کس چیز پہ ہونا چاہیے؟ زندگی میں اگر دولت مند لوگوں کو ہی عورتیں ملتی تو آج جھوپڑیوں میں رہنے والوں کے گھر میں عورتیں نہ ہوتی۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ امیروں کے محل کے اندر بھی اگر عورتیں ہیں تو غریبوں کی جھوپڑیوں کے اندر بھی ہیں۔ زندگی انسان کا گزارنا مختلف مراحل کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک مزدور آدمی ہے وہ بھی اپنے بال بچے پال رہا ہے، ایک امیر آدمی ہے وہ بھی اپنے بال بچے پال رہا ہے، ایک رئیس آدمی ہے وہ بھی اپنے بال بچے پال رہا ہے، ایک فقیر ہے وہ بھی اپنے بال بچے پال رہا ہے۔ لیکن تمام سلسلے کے اندر سب سے بڑی چیز ہے خوشی۔ اگر وہ خوشی سے پال رہا ہے یا ان میں خوشحالی ہے، خوشی محسوس کرتا ہے تو وہ سب سے اچھا انسان ہے۔ جی، اسلام میں عمر کو بڑا کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی عمر بہت بڑی ہے، اس کی عمر کم ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اسلام میں کوئی عمر کا چکر ہے کہ نہیں ہے؟ میرے ذاتی نظریات کے مطابق بات عمر کے تضاد کی نہیں ہے، بات دلوں کے ملاپ کی ہے۔ اگر ایک کم عمر لڑکا بھی صحیح نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ایک عمر رسیدہ آدمی صحیح ہے عمر کے لحاظ سے تو وہ بہت بہتر ہے۔ بہت اچھی باتیں آپ بتا رہے ہیں بابا جی۔ اچھا بابا جی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنی جو سیلری لے رہا ہے اس میں کچھ سیونگ کرنی چاہیے؟ زندگی کا یہ سب سے اہم چیز ہے کہ جو شخص اپنی زندگی کے اندر سیونگ نہیں کرتا وہ بیکار آدمی ہے۔ انسان کسی بھی اسٹینڈرڈ آف لیونگ پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اپنا کچھ نہ کچھ سیونگ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ برے وقت پہ کام آتی ہے۔ بابا جی، آج کل معاشرے میں دیکھا گیا کہ لوگ ملازم پیشہ ہوتے ہیں، جب ان کو ریٹائرمنٹ کا پیسہ ملتا ہے تو وہ ایک مکان بنانے کے اوپر صرف کر دیتے ہیں پیسہ سارا۔ تو کیا انسان کو زندگی میں مکان بنانا کس حد تک ضروری ہے؟ یعنی ایک بندہ ہے ملازم ہے، 17ویں گریڈ سے یا 18ویں گریڈ سے ریٹائر ہوا ہے، تو اس کو جو پیسہ ملا اس نے اس کے مکان بنا لیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انسان کو زندگی میں مکان کس وقت بنانا چاہیے اور کس وقت اس کی جو ضرورت اس کو پوری کرنی چاہیے؟ بہت ساری حالات اور واقعات کا تجزیہ کرنے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے
کہ پیسے کو مکان کی چار دیواری میں بند کر کے وہ کتنے پیسے بچائے گا. اگر 35 یا 40 لاکھ کا مکان وہ بناتا ہے تو ان نے 5 یا 7 ہزار روپے بچائے جو کرایہ ہے. بہتر یہی ہے کہ 35-40 لاکھ کو کسی بزنس کے اندر لگائے جو 5-10 ہزار روپے اگر وہ کمائے روزانہ تو کیا وہ کرایہ نہیں دے سکتا 5-6 ہزار روپے مہینہ. اچھا بابا جی یہ بتائیں کہ آج کل لوگ اپنے ماں باپ اپنی بچیوں کو بیٹوں کو بڑی اعلیٰ تعلیم دلواتے رہتے ہیں، جبکہ میں نے دیکھا کہ نہ وہ کسی سرکاری جاب کے اوپر ہوئے PhD کروا دی ہے، MSc کروا دی ہے، نہ ان کو نوکری ملی ہے، پھر بھی بیکار پھر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعلیم کس حد تک ضروری ہے اور کس طریقے سے تعلیم کو حاصل کرنی چاہیے؟ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ PhD حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ ماں باپ کا صرف ہوتا ہے، ان کی اتنی آمدن بھی ہوتی ہے. کیا تعلیم کو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر کس حد تک ضروری ہے کہ بندے کو تعلیم، بیٹیوں کو تعلیم دلواتے رہتے ہیں BA کر لو PhD کر لو، یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں کس حد تک ضروری ہے تعلیم حاصل بیٹیوں کے لیے خاص کر؟ اصل میں تعلیم ایک بڑی اچھی چیز ہے، اسے حاصل کرنا چاہیے، لیکن یہاں پر بھی میں اس بات پہ وہ کہوں گا کہ ضرورت کی حد تک. اگر آپ کروڑوں یا لاکھوں روپے لگا کے PhD کرا رہے ہیں کسی کو اور وہ جناب علی 1 لاکھ روپے کما رہا ہے مہینے کا ہے، تو اتنا 1 لاکھ روپے تو ایک اچھا ہیئر ڈریسر بھی کما سکتا ہے مہینے کا. مقاصد یہ نہیں ہونا چاہیے کمائی کا. تعلیم کا مقاصد انسان کو تہذیب یافتہ اور سلجھا ہوا ذہن بنانے کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو اتنی تنخواہ ملے گی یا فلانی جاب پہ لگے گا یا وہ سرکاری جاب پہ لگے گا. تعلیم کا مقصد یہی ہے کہ وہ ایک صحیح انسان بنے، اور جو صحیح انسان ہوتا ہے وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے. اچھا بابا جی، ایک ذاتی سوال ہے کہ پاکستان میں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ ملازمتیں آج کل بہت مشکل سے ملتی ہیں اور لوگ ملازمتوں کے حصول کے لیے لاکھوں روپیہ اپنی تعلیمات کے اخراجات کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں. تو آپ ویسے اپنے ذاتی تجربات میں کیا کہتے ہیں کہ انسان کو بزنس کے اوپر ترجیح دینی چاہیے یا ملازمت کے حصول کے لیے تعلیم کو جاری رکھ کے ملازمت حاصل کرنے کے اوپر ترجیح دینی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی کامیابی 90% کاروبار میں ہے. کوشش کی جائے کہ کاروبار کیا جائے، بزنس کیا جائے بنسبت نوکری سے. ہندوؤں کی ایک مثال ہے کہ اتم کھیتی، مدھم بیپار اور نکھت چاکری. تو بھائی کاروباری لائن جو ہے نا وہ نبی پاک نے اس کو بہت اس کے متعلق کہا ہے کہ اس میں انسان کو فائدے ہی فائدے ہیں. بابا جی ایک سوال کرنا ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں خاص کر عورتیں، میں سب کی باتیں نہیں کرتا، میری باتیں چند لوگوں کے لیے، چند عناصر کے لیے ہوتی ہیں جو اس میں ملوث ہے، خواہ اس میں میں بھی ہوں. خاص کر عورتیں حسد، بغض، لڑائی جھگڑا، بھی خام خواہ دوسرے کی باتوں میں الجھی رہتی ہیں. تو یہ کیا چیز ہے؟ اس سے انسان کو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دین سے دوری اس کا سب سے بڑا سبب ہے. دنیا کے کسی بھی دین اور مذہب کے اندر کبھی بھی اس قسم کے معاملات جو ہیں اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کبھی کسی سے حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، کسی سے جھگڑا نہ کرو، اپنی زندگی کو مطمئن اور پرسکون طریقے سے گزارو. اس کے لیے آپ کے مذہب کی کتابیں، انجیل، قرآن کریم، زبور، توریت، جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں اسی بات کا ہی حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے اسی وقت گزار سکتے ہو جب تم کسی سے جیلس نہ ہو، جب کسی سے نفرت نہ کرو، جب حسد نہ کرو، ہر ایک سے محبت اور پیار سے رہو. تمہیں جو کچھ ملا ہے اس میں قناعت پسندی سے اپنی زندگی گزارو. بابا جی آپ یہ بتائیں کہ خود پسندی کیا چیز ہے؟ خود پسندی کی ذرا تشریح کریں.
خود پسندی غرور کے زمرے میں آتی ہے. خود پسندی کا لفظی مطلب ہے غرور، کہ تم ہر ایک کو، اپنے آپ کو ہر ایک سے افضل سمجھو. اس کو خود پسندی کرتے ہیں کہ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو دوسرے سے اونچا بنانا، جائز یا ناجائز طریقے سے جیسے بھی ہے. لیکن انسان کو اپنی حیثیت اور اپنے معیار میں ہی رہنا بہت بہتر ہوتا ہے. اس طرح سے انسان کی عزت نہیں ہوتی، ذلت ہوتی ہے. اچھا بابا جی، ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو لوگ ہمارے لیے مفید ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہمارے لیے اچھی راہ کوئی ہموار کر سکتے ہیں؟ ہر بندہ تو حرف آخر بنا ہوا ہے. مفتی ثناء اللہ آپ خود ہی اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کس طرح اس چیز کا احاطہ کرنا ہوگا کہ یہ لوگ ہمارے لیے مفید ہیں؟ دنیا کی ہر چیز کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہے. انسان کی شخصیت اور انسان کی ذہنیت کو ناپنے کے لیے صرف ایک پیمانہ ہے، اور وہ ہے احساس. جذبہ احساس جس شخص کے اندر جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا ہی عظیم ہوگا. اچھا بابا جی، ایک اور بات بتائیں. میں نے کئی لوگوں کے، میں نے جو معاشرتی طور پہ کچھ چیزیں دیکھی ہیں معاشرے میں اس لحاظ سے آپ سے کچھ کویشچن کرتا ہوں. اس میں میری اپنی بھی بڑی اصلاح ہو جاتی ہے کویشچن کرنے میں. کوئی ضروری نہیں کہ میں لوگوں کے متعلق باتیں کرتا ہوں. یعنی میں معاشرے میں جو دیکھتا ہوں، کچھ میرے اندر بھی خامیاں ہوتی ہیں، اس سے جو مجھے آپ سے سبق ملتا ہے اس سے میں اپنی بھی اصلاح. کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے بس کہتے ہیں کہ میری بات کو سنا جائے، بقایا میں جو کہوں وہی سچ ہے، وہی حرف آخر ہے، وہی بات سچ ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دو چار نہیں، مجھ کو ایک شخص دکھا دو، اندر سے جو ہے وہ باہر سے بھی وہی ہو. انسان ڈبل شخصیت کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے، باہر سے کچھ اور ہوتا ہے. شخصیت کا معیار اندر کے انسان سے شروع ہوتا ہے جو باہر نظر آنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اندر کا انسان کچھ اور ہو اور باہر کا انسان کچھ اور ہو. اچھا بابا جی، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں کو مشورے دے دیتے ہیں کہ یہ کام کیا جائے، یہ کام نہ کیا جائے، یہ کام کیا جائے. تو کیا لوگوں کے مشوروں کے اوپر کس حد تک عمل کرنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ مشورے فیل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ دوسروں کو مشورے دینے کے تو بہت، جیسے لاہور کا راستہ تو سب بتا دیتے ہیں لیکن لاہور ساتھ کوئی نہیں جاتا، یہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہمیں کن لوگوں کے مشورے پہ اوپر غور و فکر کرنا چاہیے؟ دنیا کے اندر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، وہ ایک دماغ ہے. بجائے لوگوں سے مشورہ کرنے کے لیے ان کتابوں کے ایکسپرٹ سے مشورہ کرنا چاہیے کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو، وہ کیا کہتے ہیں. یہی ایک بہت اہم اور ضروری بات ہے کہ جو ایکسپرٹ جنہوں نے اپنی زندگی، اپنے دماغ کو کتابوں کے اندر ڈھالا ہوا ہے، دنیا کی ہر موضوع پہ کتاب ہے، جس معاملے میں مشورہ لینا چاہو وہ کتاب لے کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو. بابا جی، ایک علمی سطح پہ ایک سوال ہے. جیسے لوگ علم نجوم، علم رمل، علم جفر، جو مختلف علوم ہیں، اس کے بارے میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ لوگ حساب کتاب کرا کر اپنا کام شروع کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں. ویسے ان کی ایک معلوماتی طور پہ میں جاننا چاہتا ہوں. میں ان چیزوں میں خود تو اس چیزوں کا قائل نہیں ہوں، مانتا ہوں، لیکن آپ اس کے بارے میں کیا؟ لوگ بہت حساب کتابوں کے آج کل معاشرے میں حساب کتاب کے اوپر بہت سارا فوکس کرتے ہیں لوگ. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جیسے مکان بنانے کے سلسلے میں کاروبار حالات خراب ہو گئے تو کسی کے پاس حساب کروانا شروع کر دیا، جادو چل گیا جی یہ میرے اوپر. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ دنیا کا بڑا اہم مسئلہ ہے. اس کے اوپر یہ میں آپ کو بتا دوں، علم نجوم، علم رمل، علم الاعداد، علم جفر اور پامسٹری، یہ سب حساب ہیں، اور یہ حسابدان ناپید ہو چکے ہیں اس دور میں. یہ حسابدان اب نہیں رہے. حساب اپنی جگہ صحیح ہے، علم اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن وہ عامل نہیں رہے جو کرنے والے ہیں یا جاننے والے ہیں. اس کے علاوہ جو جادو کا معاملہ ہے، جادو ہے ہی کوئی چیز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ نظر انسان کو لگ جائے تو وہ قبر میں چلا جاتا ہے، اور نظر اونٹ کو لگ جائے تو وہ دیگ میں چلا جاتا ہے۔ یہ نظر ہی بری اور اچھی نظر ہی کو جادو کہتے ہیں، اور اسی کے طریقہ کار کو ایک دوسرے کے اوپر استعمال کرتے ہیں، جس کو لوگ جادو سمجھ بیٹھتے ہیں۔ بابا جی ایک روحانی طرز کا سوال ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی گزری ہیں کہ جن کا نام آج بھی زندہ ہے، جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ، معین الدین چشتی، علی حجویری، بلے شاہ، فضل الدین کلیامی، مہر علی، پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ، گولڑا شریف علیہ۔ ان کے بارے میں آپ کا یقیناً میں نے ان کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، لیکن آپ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے، کیا اظہار، اور عوام کو، لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بہت عظیم ہیں یہ لوگ جو اس مرتبے تک پہنچے۔ اللہ کریم کے قریب ہونے والے یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کو ہمیشہ اچھائی اور نیکی کا سبق دیتے رہے۔ یہی انہی لوگوں نے بتایا ہے کہ دنیا میں جادو وادو یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت کرو، اپنے آپ کو صحیح رکھو، لوگوں سے نیکی کرو، رحم کرو، ظلم نہ کرو۔ یہ سب انہی لوگوں نے بتایا ہے، ہمیں اس کے متعلق علم نہیں تھا۔ انہی لوگوں نے جو تبلیغیں کی ہیں ہمیں بتایا ہے۔ اگر ہم ان کی باتوں کو سمجھ جائیں تو ہمیں بہت زیادہ دنیاوی بھی اور دینوی بھی فائدہ ہوگا، ادروائز ہم مسائل میں اور دلدل میں پھنستے جائیں گے اگر ان لوگوں کی باتوں پہ ہم نے عمل نہیں کیا تو۔ بابا جی آج کی محفل آپس کی باتیں میں آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ جاتے جاتے آپ سے الوداعی طور پہ ایک آخری سوال کہ آپ نے اپنی زندگی کے بے شمار جگہ پہ مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ کام کیا، مختلف تجربات سے گزرے ہیں، آپ کی زندگی مختلف تجربات سے گزرے، اپنے تجربے کے حوالے سے، اپنے تجربات کے حوالے سے آپ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ زندگی میں ہر شخص اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن میرا ان تمام لوگوں سے یہ میسیج ہے کہ جو امیر بھی ہوں، غریب بھی ہوں، کسی بھی طبقے کے لوگ ہوں، کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اسٹینڈرڈ کو نیچے کر کے کچھ نہ کچھ بچت ضرور کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ بابا جی، آپ کی باتیں، آپس کی باتیں میں آپ تشریف لائے اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، اچھے اچھے کلمات بتائیں۔ انشاءاللہ تعالی آج آپس کی باتیں میں آپ سے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں آپ سے اور بہت سارے سوالات کرنے ہیں، کیونکہ باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اور علمی گفتگو سے جتنا انسان کو استفادہ حاصل ہوتا ہے اور اچھے لوگوں سے جتنے معلومات ملتی ہیں، سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے، تو آپ جیسی ہستی ہیں ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ آپ اگلی محفل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔